غزہ سے ہمارے اور آپ کے لیے بددعا آئی ہے. یہ بددعا دی ہے ایک باپ نے. وہ بددعا کیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا. اور آج میں لیگ سے الگ ہٹ کر کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے. ماؤں کی ویڈیو, باپ کی ویڈیو, غزہ کی ویڈیو, جارڈن اور مصر نے کیا کہا ہے, کیا کیا ہے, اس کی خبر بھی. بہت سی خبریں, پورے خبر. شروعات تو اسی خبر سے جس سے پچھلا ایپیسوڈ شروع کیا کہ غزہ میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ایک اسکول میں جہاں پر پناہ گزین رہ رہے تھے. اسرائیل نے وہاں پر فجر کی نماز کے دوران صفوں میں کھڑے لوگوں پر بمباری کر دی. مسجد کے اندر کے نظارے کیا ہیں. 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اب میرے پاس یہ خبر ہے لگ بھگ 125 سے 30 لوگ شہید ہو چکے ہیں. سیویلینز جو ہیں یہ مارے گئے اور لوگ کئی زخمی ہوئے. بچے عورتیں سب سے زیادہ چیخ رہے. اور ایک باپ نے کیا بددعا دی ہے. وہ جو گھر گرے ہوئے ہیں, یہ آج کی بھی ہو سکتی ہے ویڈیو, یہ 2 4 5 دن پرانی بھی ہو سکتی ہے, لیکن غزہ میں اجڑے ہوئے گھروں کے ملبے پر کھڑا ہوا یہ باپ کیا کہہ رہا ہے. او مسلمانوں, تم لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہو, ہمیں مرتے ہوئے پٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اللہ کی قسم, ٹمارو وی ول بی واچنگ یو ان ہیل فائر. کل ہم تمہیں دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھیں گے. سنیے. فرجوا علينا والله بكره نتفرج عليك والله نتفرج عليك وانتم بجهنم الى جهنم وبئس المصير يا دول العربيه. یہ بزرگ اپنے گھر اپنے فیملی کو گوا چکا اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں جس طرح خاموشی سے تم ہمیں مرتے ہوئے لٹتے ہوئے پٹتے ہوئے کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو, کل دوزخ کی آگ میں جب تم جل رہے ہوگے ہم بھی تمہیں ایسے ہی دیکھ رہے ہوں گے. ایک اور منظر آج کا, جہاں پر التبین اسکول میں جو بے گھر لوگ تھے جو مارے گئے, ان میں سے یہ بوڑھے بزرگ عورتیں اور آدمی ایک دوسرے سے چپٹ کر رو رہے ہیں, کیونکہ اب یہی ایک دوسرے کا سہارا ان کے سہارے. کچھ منظر دکھا رہا ہوں تصویروں کے ذریعے جو پیلسٹائن آن لائن نے شیئر کیے ہیں. آپ دیکھیے یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں یا جو ریسکیو ٹیمز ہیں, ان کے لوگ بھی تھک کر چور ہو چکے ہیں ان ملبوں کو سمیٹتے سمیٹتے اور ان ملبوں سے لوگوں کو نکالتے نکالتے. یہ جو آج التبین اسکول میں صبح صبح فجر کی نماز کے دوران اسرائیل کی ظالمانہ بمباری ہوئی ہے, حیوانیت وحشت بھری ہوئی بمباری ہوئی ہے, اس میں 100 سے زیادہ لوگ, زیادہ تر عورتیں اور بچے. یہ بیٹھا ہوا ہے یہ ریسکیو ورکر, اور پیچھے دیوار پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد تھی جہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے, بتایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور تصویریں جو اس میں ہیں وہ کیا کہتی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ایک ماں رو رہی ہے اپنے بچوں کو گنوانے کے بعد دیوار کا سہارا لے کر. ایک بوڑھا, ایک بزرگ فلسطینی لاٹھی کے سہارے جو اٹھ اور بیٹھ سکتا ہے, وہ ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پر بیٹھا ہے انہی ملبوں اور چیتڑوں کے بیچ, اور کسی کو فون پر بات کر کے یہ بتا رہا ہے کہ کیا گوا دیا ہے اور کیا بچ گیا ہے. یہ آج کے غزہ کی کہانی. ایک اور بچی کی تصویر ہے, وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ یوٹیوب کی گائیڈ لائنز کا بھی ہم دھیان رکھتے ہیں. جو ڈائریکٹر آف بیپٹسٹ ہاسپٹل جو ہے, بیپٹسٹ ہاسپٹل میں پہلے بم گرایا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ایک ہی رات میں 500 بچے مارے, عورتیں مارے گئے تھے شروعات میں جنگ کے. وہ بیپٹسٹ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے جو کہا ہے وہ سپریس نیوز نے شیئر کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بہت جتنے بھی لوگ اسپتال میں لائے گئے ان میں سے زیادہ تر سیویئر برنز یعنی کہ بہت بری طریقے سے جلے ہوئے تھے, اور بہت سے لوگوں کے عضو غائب تھے. کسی کا ہاتھ, کسی کا پیر, کسی کا منہ, کسی کا جبڑا. بہت سے لوگوں نے علاج کے دوران ہی لٹاتے ہی دم توڑ دیا کیونکہ انہیں بچا پانے کے لیے وہ دوائیں, وہ ضروری دوائیں اسپتال کے پاس موجود نہیں تھی. یہ حالت ہے. اور یہ ہے یمن. یحییٰ سنوار جب سے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف بنے ہیں, سروے سروا بنے حماس کے, یمنیوں نے ان کے پوسٹرز لے کر جلوس نکالا اور یہ کہا فارورڈ فارورڈ او سنوار او فیئر آف دا کفار آرمی, کہ آگے بڑھو سنوار, تم کفار کی فوج کے لیے خوف کا سبب ہو. ان نعروں کو سنیے, یہ محض ایک خبر ہے.
چلیے بڑھتے ہیں اب آگے اور کچھ خبروں کا رخ کرتے ہیں. جو اتنا بڑا حملہ ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں، کچھ ہی حملے بہت بڑے ہوئے جن میں 100 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی، ان میں یہ حملہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے جو ابھی ہوا ہے اسکول پر آج. اس کو لے کر ایجپٹ کی جو فارن منسٹری ہے انہوں نے بھی مذمت کی ہے اسرائیل کی، اپنے دوست اسرائیل کی مذمت کی ہے، کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کرائمز ہیں یہ ثبوت ہیں اس بات کے کہ اسرائیل کی پولیٹیکل ول ہے ہی نہیں کہ وہ سیز فائر کرنے کے لیے راضی ہو. غزہ، اسرائیل کی حکومت چاہتی نہیں کہ غزہ میں سیز فائر ہو، اور یہ حملے اس بات کے ثبوت ہیں. میں نے پیچھے بھی کہا تھا یہ سیلف ڈیفنس ہے کہ عورتوں اور بچوں کو مارا جا رہا ہے. کیا فلسطینی جو مارے جا رہے ہیں، جن کے بچے مارے جا رہے ہیں، ان عام فلسطینیوں کو بھی کبھی سیلف ڈیفنس کا حق ملے گا کہ یہ بھی اپنے لیے لڑ سکے؟ کبھی امریکہ انہیں بھی ہتھیار دے گا؟ جیسے 3.5 بلین کی آج خیرات دینے کا اعلان کیا ہے اسرائیل کو، اور وہ بھی صرف ملٹری ایکوپمنٹس کے لیے. یہ جارڈن کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ الطبین اسکول میں جو ہوا ہے حملہ وہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاز کا. انٹرنیشنل لاز اسرائیل جانتا ہے اس بارے میں؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ اسرائیل کو جانتے ہیں، اس سے دوستی جانتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں سسٹمیٹک ٹارگیٹنگ آف سیویلینز اینڈ ریفیوجی شیلٹرز ان غزہ انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہے. اپنی حکومت اپنے راجہ عبداللہ کو بتاؤ، کہو اس سے جو ہے تعلقات ختم کر لو. کرنٹ رپورٹ نے آگے بتایا کہ جارڈن نے جو ہے اس حملے کی نندا کی ہے، کڑی نندا کی ہے، لیکن اسرائیل کا سپورٹ جاری رہے گا. اگر ایران کوئی حملہ کرتا ہے تو ایران سے آنے والی میزائل کو اسرائیل پہنچنے سے پہلے جارڈن بیچ میں ٹن سے مار کے گرا دے گا. ہاں، اس حملے کی نندا کرتا ہے. کیا حملے کی نندا ہے؟ تمہاری طرح بولنے والے عرب زبان کے لوگ تھے وہ. یہ توقع کرتے ہیں لوگ تم سے کہ تم ہی ایک ہی قبیلوں سے نکلے ہوئے لوگ کرو نا. تم نہیں ہوگے اس قبیلے سے، تمہاری عوام کے لوگ تو ہوں گے. کرو نا حفاظت، ادھر نندا ادھر راکٹ مارو گے. عجیب بات ہے. یہ تصویریں اس اسکول کی، یہ ایک فل آپ تصویر دیکھ لیجئے. جہاں پر لوگ رہ رہے تھے وہاں پر اب یہ عالم ہے. یہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں لوگ رہ رہے تھے. یہاں کہہ دیا IDF نے کہ حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے، جبکہ زیادہ تر لوگ جو مارے گئے، اگر حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے تم کہیں بھی میزائل مار دو گے جہاں عام لوگ رہ رہے ہیں. آپ نے گراؤنڈ فورس اتاری ہوئی ہے نا غزہ کے اندر، آپ گراؤنڈ فورس کے بنا پر جا کر انہیں کاؤنٹر کریے. ایئر سٹرائک میں تو زیادہ سے زیادہ لوگ، ایئر سٹرائک وہاں ماری جاتی ہے، کی جاتی ہے جہاں پتہ ہے صرف دشمن ہے. لیکن جب سیویلینز کے بیچ میں دشمن ہو تو پھر گراؤنڈ فورسز جا کے آپریشنز کرتی ہیں. یہ ہو رہا ہے. یہ کچھ نیوز نیٹ ورک نے فوٹو شیئر کیا ہے، بتایا ہے کہ النصیریت ریفیوجی کیمپ میں بھی کیسے گولی باری کی. لوگ اس صوفے پر سو رہے تھے، کوئی سو رہا ہوگا فلسطینی، اور وہ جو دیوار میں بھاڑ ہے وہ اسرائیل کی گولی کا ہے. اس طریقے سے اوپن فائر سوتے ہوئے لوگوں پر کیے جاتے ہیں. کچھ نیوز نیٹ ورک نے یہ دکھایا ہے. آپ بہت سے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، بہت سے تہجد کی بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن غزہ کے لوگ دن میں کئی نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی، تہجد کی، پھر کئی بار نماز جنازہ. یہ عالم ہے. وہ کئی مہینوں سے، پچھلے 10 مہینوں سے تہجد اور 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی نمازیں پڑھ رہا ہے ہر روز، اور وہ ہر کسی نہ کسی کے جنازے کی نماز ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صبح میں حملہ کر کے اسرائیل رک گیا ہو. الصابرہ نیبرہڈ میں بھی آج یہ جو غبار نکل رہا ہے، یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ادھر موو ہو رہا ہے. میں آج رسک لے کے دکھا رہا ہوں. یہ ایک ویڈیو پلیٹ فارم ہے، یہ ایک ڈاکیومنٹیشن ہے، یہ دنیا درج کر رہی ہے. دنیا کے چینلز دکھا سکتے ہیں یوٹیوب پر، تو ہم لوگ کیوں نہیں؟ دیکھیے الصابرہ غزہ سٹی میں آج بھی حملے جاری. کچھ نہیں بچا ہے. صرف انٹرنیشنل لاز کی بات ہوتی ہے. یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ آپ کی مائیں ہیں، یہ آپ کی بہنیں ہیں، انسان ہونے کے ناطے جو ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی ہیں. کیونکہ ان کے پاس، آپ تصویریں دیکھتے رہیے، ویڈیو دیکھتے رہیے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے. بہت سی فیملیز کے سارے سہارے چھن چکے، ایک ایک مرد مارا جا چکا ہے. یہ ہو رہا ہے. بے شرم جو اپنے آپ کو ہیومینٹی کا علم بردار بتاتے ہیں، وہی سب ہتھیار دے رہے ہیں یہ قتل و غارت کرنے کے لیے. ہم نے جن کے
इतिहास पढ़े हैं, जिन जिन की हिस्ट्री तारीख पढ़ी है, बड़ा राजा था, बड़ा महान था, यहां से वहां तक फतेह कर लिया। आज उनमें से एक के भी खानदान का बंदा राजा नहीं है, ताकतवर नहीं है ही नहीं। जो आज ताकत हैं, जो आज जाबिर हैं, कल नहीं होंगे। किताबों में इनके चर्चे होंगे जालिम के नाम से, लेकिन इनका नाम लेवा नहीं होगा। जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, मासूमों और बेगुनाहों का कत्ल कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, ना मैं जानता हूं कि हमास या इजराइल या रशिया या यूक्रेन वो फौजें हैं, वो लड़ती रहे, मरे, मेरे से मतलब नहीं। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। फौजी लड़ता ही है मरने के लिए, शहीद होने के लिए, उनका काम है, वो लड़ें। आम लोग जिनके पास बंदूक तलवार कुछ नहीं है, उनके कत्ल के कातिलों को हमेशा हैवान, जल्लाद दर्ज किया जाएगा। कोई है बताइए, इस यूट्यूब पे बताइए, आम लोगों के कातिलों को कौन क्या कहेगा, बताइए ना।